قرآن پاک کی آیات میں ہوا کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بارش کا ذکر اس طرح کیا گیا، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اس آیت میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ بارش کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہوا ہے۔ بیسویں صدی کی ابتدا تک بارش اور ہوا کا واحد معلوم رشتہ یہ تھا کہ ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے، جبکہ جدید موسمیاتی تحقیقات سے بارش کی ساخت میں ہواؤں کا زرخیز عمل کو ظاہر کیا ہے۔ ہوا کا یہ زرخیز عمل اس طرح عمل پذیر ہوتا ہے۔ سمندروں میں جھاگ بننے کی وجہ سے بے شمار ہوائی بلبلے بنتے ہیں۔ ان بلبلوں کے پھٹنے پر ہزاروں کی تعداد میں 1 ملی میٹر کے 100ویں حصے کے برابر قطر رکھنے والی ذرات ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ یہ ذرات، جو ایروسول کہلاتے ہیں، زمین سے اڑنے والے گرد و غبار سے مل کر ہوا کے ذریعے کرہ آباد کی اوپری تہہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے بلندی تک پہنچنے والے یہ ذرات وہاں موجود آبی بخار سے ملتے ہیں۔ آبی بخارات ان ذرات کے گرد جم کر پانی کا قطرہ بناتے ہیں۔ یہ آبی بخارات پہلے ایک دوسرے کے قریب آ کر بادل بناتے ہیں اور پھر زمین پر بارش کی صورت برس جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہے۔ ہوا پانی میں موجود ان آبی بخارات کو زرخیز کرتی ہے، جو سمندر سے اٹھاتی ہے اور بالآخر بارانی بادلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر ہواؤں میں یہ خصوصیت نہ ہو تو فضا میں موجود آبی بخارات کبھی نہ بن سکے اور بارش نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بارش کی تیاری میں ہوا کا ناگزیر کردار صدیوں پہلے قرآن پاک کی آیت میں اس وقت بتایا گیا جب لوگ مظاہر قدرت کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ بارش کے متعلق دوسرا اور واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے وہ یہ کہ بارش مقررہ اندازے سے برستی ہے۔ اسی نے آسمانوں سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی موت کے بعد نکالے جاؤ گے۔ بارش کا یہ اندازہ بھی جدید تحقیقات سے دریافت ہوا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک لمحے میں تقریباً 6 لاکھ ٹن بخارات زمین سے ہوا میں اڑتے ہیں۔ یہ شمار ایک سال میں سالانہ 513 کھرب ٹن پانی کے برابر ہے۔ یہ تعداد سال بھر میں ہونے والی بارش کی مقدار کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ایک مقررہ اندازے کے مطابق جھپٹتی گردش میں رہتا ہے۔ زمین پر موجود زندگی اس بارانی گردش پر انحصار کرتی ہے۔ لوگ خواہ کتنی ہی ٹیکنالوجی استعمال کر لے، اس گردش کو مصنوعی طور سے تخلیق نہیں کر سکتے۔ اس تعداد سے معمولی تبدیلی بھی ایک زبردست ماحولیاتی توازن کا بحران پیدا کر دے گا، جس کا نتیجہ زمین پر حیات کا خاتمہ ہوگا۔ پھر بھی یہ کبھی نہیں ہوتا اور ہر سال بارش مقررہ اندازے سے برستی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں منکشف کیا گیا ہے۔ سمندروں کا آپس میں اختلاط نہ ہونا۔
سمندروں کی ایک حالیہ دریافت شدہ خصوصیت قرآن پاک کی ایک آیت میں مذکور ہے۔ اس نے 2 سمندر جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ سمندروں کے ملنے کی یہ خصوصیت جس میں ایک آڑ رہتی ہے، حال ہی میں ماہر بحریات نے دریافت کی ہے۔ ایک طبعی طاقت کی بنا پر جو سطحی تناؤ کہلاتی ہے، پڑوسی سمندروں کو پانی یکجا نہیں ہوتا۔ سمندروں کے مختلف کثافت کی وجہ سے سطحی تناؤ انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا اور درمیان میں دیوار کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کا دلچسپ رخ یہ ہے کہ اس دور میں جب لوگوں کو طبیعیات اور سطحی تناؤ کا کوئی علم نہیں تھا، اس وقت قرآن نے انکشاف کیا۔ بچوں کے جنس کا تعین۔ حالیہ دریافتوں سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچے کا جنس کا تعین ماں کے کھلیوں سے ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ بچے کی جنس نر اور مادہ دونوں کے کھلیوں سے بنتی ہے۔ مگر قرآن میں ہمیں بالکل مختلف معلومات دی گئی ہیں۔ یہ بیان ہے کہ زنانہ پن یا مردانگی جرثوموں کے کوکھ میں داخل ہونے کے بعد وجود میں آتی ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا نطفے سے، جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ جنسیات اور میلیکولر حیاتیات کے ابھرتے ہوئے اصولوں سے قرآن میں دی گئی اس اطلاع کی درستگی پتہ چلتی ہے۔ اب یہ طے شدہ ہے کہ جنس کا تعین نر سے آنے والے جرثومے کرتے ہیں، اور یہ کہ مادہ کا اس عمل میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ جنسوں کے تعین میں کروموزومز بنیادی عنصر ہیں۔ انسانوں میں پائے جانے والے 46 میں سے 2 کروموزومز جنسی کروموزومز کے طور پر پہچانے گئے ہیں۔ یہ 2 کروموزومز نر میں XY اور مادہ میں XX کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی شکل ان حروف سے ملتی ہے۔ Y کروموزومز میں وہ زنجیر ہوتی ہے جس میں مردانگی کا خفیہ شمار ہوتا ہے، جبکہ X کروموزومز زنانہ خفیہ شمار رکھتی ہے۔ ایک نئے انسان کی تخلیق کا عمل دونوں کروموزومز کے یکجائی سے شروع ہو جاتا ہے، جو نر اور مادہ میں جوڑے کے شکل میں پائے جاتے ہیں، جو مادہ میں تولیدی کے دوران علیحدہ ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مردانہ جنسی خلیے 2 مختلف خلیے بناتا ہے، ایک میں X کروموزومز اور دوسرے میں Y کروموزومز ہوتے ہیں۔ اگر زنانہ X کروموزومز والے خلیے سے مل جائے تو بچہ مادہ ہوگی، اگر وہ Y کروموزوم والے جرثومے سے ملے تو بچہ نر ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں بچے کے جنس اس پر منحصر ہے کہ کون سا جرثومہ مادہ X کروموزوم سے یکجا ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں جنسیات کے دریافت سے پہلے اس میں سے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ بلا شبہ بہت سے معاشرے میں یہ خیال رائج تھا کہ بچے کے جنس کا تعین مادہ کے جسم سے ہوتا ہے، اسی لیے لڑکیوں کی پیدائش پر عورت کو الزام ٹھہرایا جاتا تھا۔ بہرکیف انسانی جنس کے دریافت سے 13 صدیاں پہلے قرآن یہ انکشاف کیا ہے کہ بچے کے جنس کا تعین مادہ سے نہیں بلکہ ان جرثوموں سے ہوتا ہے جو نطفے سے نکلتی ہے۔ اس توہم کو توڑا۔ اگر ہم لوگوں کی بناوٹ سے متعلق
قرآنی حقائق کا تجزیہ کریں تو ہمارا سامنا اہم سائنسی معجزوں سے ہوگا۔ جب نر کا جرثومہ مادہ کے انڈے سے ملتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کا شروعات ہوتا ہے۔ یہ واحد خلیہ جو حیاتیات میں زائگوٹ کہلاتا ہے، فوراً تقسیم ہو کر بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر لوتھڑے کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ زائگوٹ اپنی تیاری کے مراحل بیکار نہیں گزارتا، بلکہ کوکھ سے اس طرح چپک جاتا ہے جیسے وہ جڑ جو زمین سے جڑی ہو۔ اس تعلق کے ذریعے زائگوٹ ماں کے جسم میں وہ تمام ضروری عناصر حاصل کرتا ہے جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ یہاں اس نقطے پر قرآن کا ایک اہم معجزہ منکشف ہوتا ہے۔ ماں کی کوکھ میں زائگوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں علقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ عربی میں علقہ کا مطلب ایسی چیز ہے جو کسی جگہ سے جم جائے۔ یہ لفظ عام طور پر جونکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی جسم سے خون چوسنے کے لیے چپک جاتی ہے۔ ماں کی کوکھ میں نشو و نما پانے والے زائگوٹ کے لیے یہ لفظ یقیناً اتفاقی طور پر استعمال نہیں ہوا۔ یہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔